پاکستانی فوج کا رافیل سمیت انڈیا کے 5 جنگی طیارے گرانے کا دعویٰ۔ ہم اب تک جانتے ہیں۔ پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ منگل کی رات کو افواج پاکستان نے انڈیا کے 5 طیارے مار گرائے ہیں۔ یاد رہے کہ 6 مئی کی رات انڈیا کی فوج کے مطابق پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 9 مقامات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ انڈین فوج کا دعویٰ ہے کہ یہ مبینہ عسکریت پسند تنظیموں کے مراکز تھے، تاہم پاکستانی فوج کے ترجمان نے اس کی تردید کی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی جانب سے انڈین لڑاکا طیاروں کو مار گرائے جانے کے دعوے پر انڈیا یا انڈین فضائیہ کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس حملے کے بعد آج پاکستان کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اس حملے کی جوابی کارروائی انہوں نے جو حملہ کیا ہے پاکستانی خود سالمیت پر، تو اب اس کا اختیار پاکستانی آرمی کو دیا گیا ہے۔ اس حملے کے بعد پاکستان کی جانب سے انڈین فضائیہ کی طیارے گرانے کی خبریں سامنے آنے لگی تھیں اور سوشل میڈیا پر رات گئے ہی مختلف دعوے سامنے آنے لگے۔ ایسے میں سرحد کے دونوں جانب سے ان دعووں پر سوالات بھی اٹھے اور جوابی دعوے بھی سامنے آئے۔ تاہم بدھ کے دن انڈیا کے حملے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے DGISP لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے باضابطہ طور پر انڈین فضائیہ کے 5 طیارے گرانے کا دعویٰ کیا۔ پاکستان فوج کا دعویٰ، رافیل سمیت 5 طیارے۔ DGISP لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا کہ انڈین فضائیہ کے 5 گرائے جانے والے طیاروں میں سے 3 رافیل طیارے تھے، جبکہ ایک MiG 29 لڑاکا طیارہ اور ایک Su طیارہ شامل ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک لڑاکا ہیرون ڈرون بھی مار گرایا گیا۔ ترجمان پاکستانی فوج کے مطابق یہ طیارے عمومی طور پر انڈین پنجاب میں بٹڈنڈ، انڈیا کے زیر انتظام جموں میں 2 طیارے، اونتی پور کے علاقے میں ایک اخنور اور ایک سری نگر میں مار گرایا گیا۔ ان میں لڑاکا ڈرون بھی شامل ہیں۔ ترجمان پاکستانی فوج کے مطابق یہ طیارے عمومی طور پر پنجاب میں انڈیا کے زیر انتظام جموں میں 2 طیارے، اونتی پور کے علاقے میں ایک اخنور، ایک سری نگر میں مار گرایا۔ اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے دعویٰ کیا کہ انڈین لڑاکا طیاروں کو پاکستانی فضائیہ نے نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان طیاروں کو اس وقت گرایا گیا جب انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا۔ جب انہوں نے اپنے ہتھیار ریلیز کیے، اس کے بعد ہی ان کو انگیج کیا گیا اور ان پر فائر کیا گیا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ افواج پاکستان انڈیا کے 10 سے زیادہ طیاروں کو مار گرایا سکتی تھی، لیکن ہم نے احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے دعویٰ کیا کہ اس دوران کسی بھی وقت میں انڈیا کے طیاروں کو پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دوسری جانب ان کے مطابق پاکستانی طیارے بھی کسی وقت انڈیا کی فضائی حدود میں داخل نہیں ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ DGISPR نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی فضائیہ کے تمام طیارے مکمل طور پر محفوظ رہے۔ واضح رہے کہ اس دعوے پر انڈیا کی فوج یا فضائیہ کی جانب سے اب تک کوئی رد عمل نہیں دیا گیا اور نہ ہی انڈین افواج کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس بارے میں کوئی معلومات فراہم کی گئی۔ انڈین فوج کی جانب سے حملے کے بارے میں پریس کانفرنس کے دوران بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ جب انڈیا کی جانب سے اہداف کو نشانہ بنانے کی تفصیلات فراہم کی گئی۔ BBC نے پلوامہ میں کیا دیکھا؟ BBC کے نمائندے کے مطابق جس مقام پر طیارہ گرایا، اس جگہ کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا۔ اگرچہ انڈین حکومت کی جانب سے اب تک کسی قسم کی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔ BBC نامہ نگار نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوامہ کے قصبہ پامپور میں گرنے والے ایک طیارے کے ملبے کو
بلڈوزر کی مدد سے منتقل ہوتے ہوئے دیکھا۔ بی بی سی کے نامہ نگار ریاض مسرور کے مطابق مقامی افراد نے بتایا کہ انہوں نے جیٹ بمباروں کی زوردار آوازوں کے بیچ ایک بڑے دھماکے کی آواز سنی۔ ریاض مسرور کے مطابق قصبے کے مختلف حصوں میں گرنے والے ایک جہاز کے ٹکڑوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملبے کے معائنے کے لیے انڈین ایئر فورس کی ایک ٹیم بھی جائے وقوع پر موجود ہے، تاہم حکام کی جانب سے تاحال تصدیق نہیں کی گئی یہ کون سا طیارہ تھا یا کس ملک کا تھا۔ بی بی سی کے نمائندے کے مطابق جس مقام پر طیارہ گرا اس جگہ کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا اور کسی بھی شخص کو اس مقام تک جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ جموں کے ضلع رامبن میں بھی منگل کی شب ایک طیارہ تباہ ہوا ہے جسے پاکستان ایئر فورس نے مار گرایا۔ ان طیاروں کی تباہی کے بارے میں بھی انڈین فضائیہ نے تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ انڈیا کے اخبار دی ہندو کی جانب سے انڈین حکام کا حوالہ دیتے ہوئے خبر دی گئی کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 3 طیارے گر کر تباہ ہوئے۔ انڈیا کے اخبار دی ہندو کی جانب سے انڈین حکام کا حوالہ دیتے ہوئے پہلے خبر دی گئی کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 3 طیارے گر کر تباہ ہوئے، تاہم بعد میں یہ خبر ہٹا دی گئی۔ تاہم دی ہندو کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے یہ خبر ہٹاتے ہوئے لکھا گیا کہ ہم نے آپریشن سندور میں انڈین طیاروں کی شمولیت کے بارے میں پوسٹ ہٹا دی کیونکہ سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ پاکستان کا فوج کو جوابی کارروائی کا اختیار دینے کا اعلان۔ انڈیا کا اپنے زیر انتظام کشمیر میں 15 ہلاکتوں کا دعویٰ۔ پاکستان پر انڈیا کے حملے کے بعد پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کے بعد اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان اپنی مرضی کے وقت، جگہ اور انداز میں جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے اور پاکستان کی فوج کو اس سلسلے میں مناسب کارروائی کا اختیار دیا گیا۔ دوسری جانب انڈیا کا کہنا ہے کہ مزید حملوں کے خطرے کو روکنے کے لیے پاکستان میں نپی تلی کارروائی کی گئی جس کا مقصد کشیدگی بڑھانا نہیں۔ پاکستان کے ہوائی اڈے اور فضائی حدود محفوظ اور فعال ہیں۔ پی آئی اے پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ ملک کے تمام ہوائی اڈے مکمل طور پر فعال ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فضائی حدود بھی مکمل طور پر فعال ہے۔ پاکستان کے مختلف مقامات پر انڈیا کی جانب سے 6 مئی کو ہونے والے حملے کے بعد پاکستان کے تمام ہوائی اڈے اور فضائی حدود کو بند کر دیا گیا تھا، تاہم اب پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ قومی فضائی حدود شہری ہوا بازی کے لیے دستیاب اور محفوظ ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو انڈیا کے منصوبوں کا پہلے سے علم تھا اور پاکستان فوج تیار تھی، کب ان کے جہاز اڑے اور کب وہ انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے۔ بدھ کے روز قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ رات انڈیا نے پوری تیاری کے ساتھ حملہ کیا جس میں سے 80 طیاروں نے حصہ لیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہماری افواج 24 گھنٹے تیار تھی کہ کب دشمن کے جہاز اڑیں اور کب ہم انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں۔ ہم نے احتیاط سے کام نہیں لیا ہوتا تو انڈیا 5 کی بجائے 10 طیارے گرے ہوتے۔